بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فارغ رہنا یا مصروفیت کا ہونا، اس میں بہتر کیا چیز ہوتی ہے؟ اس حوالے سے سورہ انشراح کی آیت نمبر 7 ہماری رہنمائی کرتی ہے۔ فَإِذَا فَرَغْتَ فَانْصَبْ، جب آپ فارغ ہوں تو اپنے آپ کو مصروف کر لیجئے، آمادہ محنت ہو جائیے۔ ایک اور ترجمہ اس کا یوں بھی کیا گیا، فَإِذَا فَرَغْتَ فَانْصَبْ، جب آپ فرائض نبوت سے فارغ ہوں تو حسب معمول ریاضت میں لگ جائیں۔ دیکھیں، ایک مسلمان جو ہے وہ با مقصد زندگی گزارتا ہے، مسلمان بے مقصد زندگی نہیں گزارتا۔ مسلمان محنت کرتا ہے اور محنت کے ذریعے وہ کامیابی حاصل کرتا ہے۔ اگر آپ اس آیت کا میسج سمجھنا چاہیں تو 2 باتیں ہم سیکھ سکتے ہیں۔ ایک یہ کہ اسلام کے مطابق فارغ رہنے کو، نکمہ رہنے کو پسند نہیں کیا گیا، اور دوسری بات جو ہم سیکھ سکتے ہیں وہ یہ کہ انسان کو کسی نہ کسی کام میں مشغول رہنا چاہیے، مصروف رہنا چاہیے۔ عام طور پر مفسرین نے اس کے مختلف مفاہیم بیان کیے ہیں۔ ابن جریر طبری نے تفسیر طبری کے اندر ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ کے حوالے سے یہ بات بیان کی کہ کہا گیا کہ جب آپ نماز سے فارغ ہوں، فَإِذَا فَرَغْتَ، جب آپ نماز سے فارغ ہوں، فَانْصَبْ، تو دعا میں مشغول ہو جائیں۔ ایک دوسرا معنی بھی مفسرین نے بیان کیا ہے، وہ یہ ہے کہ جب آپ فرائض سے فارغ ہو جائیں تو رات کا قیام کریں، یعنی تہجد پڑھیں۔ تہجد کے لیے بھی ترغیب دلائی گئی کہ آپ تہجد کی نماز ادا کریں۔ تو یہ بھی ایک مفہوم ہے، فَإِذَا فَرَغْتَ فَانْصَبْ۔ اور پھر بعض نے یہ بھی کہا کہ فرائض نبوت سے فارغ ہوں، جب آپ فرائض نبوت سے فارغ ہوں تو پھر آپ مشغول ہو جائیں، مصروف ہو جائیں، معنی یہ کہ روحانیت کی طرف، اللہ کی طرف۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک خوبصورت قول، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس بات کو سخت ناپسند کرتے تھے کہ کوئی شخص فارغ رہے، نکمہ رہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہا کرتے تھے کہ یا تو کسی دنیا کے کام میں مشغول ہو جاؤ یا کسی آخرت کے کام میں مشغول ہو جاؤ، مصروف رہو لیکن نکمے نہ رہو۔ مولانا جلال الدین رومی علیہ رحمہ نے کہا کہ اگر تم کامیابی چاہتے ہو تو مسلسل محنت کرو، مسلسل محنت کرو۔ مسلسل محنت کرنے والا اللہ کا دوست ہوتا ہے۔ اور یہ بھی یاد رکھیے کہ محنت ایک ایسا سمندر ہے جس سے کامیابی کے موتی چنے جا سکتے ہیں۔ محنت سے مل گیا جو سفینے کے بیچ تھا، محنت سے مل گیا جو سفینے کے بیچ تھا، دریائے عطر میرے پسینے کے بیچ تھا۔ اللہ رب العالمین نور وحی کے ناظرین ہم سب کو محنت کرنے کی توفیق عطا فرمائے، ہمیں مشغول رہنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہمیں اپنی زندگی کے ٹارگٹس اچیو کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ دیکھیں، کامیاب زندگی وہی ہوتی ہے جس میں کچھ ٹارگٹس رکھے جائیں اور پھر انسان جد و جہد کرے، مسلسل جد و جہد کرے اور ان کو اچیو کیا جائے۔ فَإِذَا فَرَغْتَ فَانْصَبْ۔ اللہ رب العالمین ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ آتھینٹک اسلامک نالج کے لیے نور وحی یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کیجئے، بیل آئیکن کو پریس کرنا مت بھولیے۔ نور وحی فیس بک، انسٹاگرام اور ٹک ٹاک پیج کو بھی فالو کیجئے تاکہ ہماری ہر نیو ویڈیو آپ تک بر وقت پہنچ سکے۔